اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے سورہ بقرہ 27 نمبر آیت تک پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ اسے ہم آگے چلیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کفار اور منافقین کے بارے میں گفتگو کرتا ہوا ان کو خطاب کر رہا ہے۔ یہاں پہ وہ سلسلہ جاری ہے، اور 28 نمبر آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر اٹھائے گا۔ اللہ کوشچن کرتا ہوا کہتا ہے، تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم اس چیز کے اوپر غور نہیں کرتے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، پھر کون تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں کون دوبارہ اٹھائے گا؟ اگر آپ کو آخری پروسیس کے دوبارہ اٹھائے گا اس کا نہیں پتہ، تو آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے اور پھر مارتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ابھی موت نہیں دیکھی تو دوسروں کی دیکھ لی ہے، لیکن آپ نے اپنی پیدائش تو دیکھ لی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ جلا اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کر اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب۔ اللہ پیدائش، موت، دوبارہ جی اٹھنے، اس کی طرف لوٹ جانے، اور اس دنیا میں جو بھی آپ کھاتے پیتے ہیں، برتتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ سب میری پیدا کرتا ہے، تو تم کیسے میرا انکار کر سکتے ہو؟ تمہارے زندگی کے معاملات سٹارٹنگ سے، جب تم پیدا ہوئے وہاں سے لے کر تمہاری موت تک، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے تک، اور اس زندگی کے پیریڈ میں تمہارے تمام معاملات میرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ میں ان چیزوں کا مالک ہوں جو تم یوز کرتے ہو، برتتے ہو، تمہارا اپنا مالک ہوں، تو پھر تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کو؟ یہ عجیب سی بات ہے کہ انسان اس کا انکار کر دے جو اس کے تمام ہر چیز کا مالک ہے، جو سب کا سب ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر اس کو ٹھیک بنا دیا، 7 آسمان۔ اللہ کہہ رہے اس نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی چیزیں بنائیں، ان میں آسمان بنا دیا، 7 آسمان، 7 لیئرز۔ اب اس کی شکل کیا ہے سائنس ابھی اس تک نہیں پہنچ سکی، لیکن 7 آسمان ہیں، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، جب آپ کی میری پیدائش سے پہلے، حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ نے قصد کیا کہ میں ایک نئی مخلوق بنانے لگا ہوں جو کہ فری ول کی مالک ہے، جو کہ اشرف المخلوقات ہوگی، جو اس کی مخلوقات میں سے سب سے بہتر ہوگی۔ تو انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ، سیکنڈ ٹو اللہ۔ اللہ کے بعد سب سے ویلیوبل مخلوق انسان، اللہ نے اس کو اپنا نائب کہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، زمین میں تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بے شک میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے پریڈکٹ کر دیا، وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایک تو مخلوق بنانے جا رہا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گی، خون بہائے گی۔ فساد سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کے رستے سے روکے گی۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رستے سے روکنا، اور اس کی ایک شکل کشت و خون بھی ہے۔ تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم کیا کافی نہیں ہیں؟ ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو ایک شک گزرتا ہوگا، ایک گمان گزرتا ہوگا
کہ فرشتوں کو آنے والے حالات کا پتہ تھا کیا وہ غیب کا علم جانتے تھے؟ وہ علم الغیب پہ قادر تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ان کا ایکسپیرینس تھا۔ یہ فرشتوں نے ایک فری ول والی مخلوق کا پریویسلی ایک ایکسپیرینس وہ کر چکے تھے، اور وہ تھا جن۔ انسان اور جن ہی دو مخلوقات ہیں جو فری ول کی مالک ہیں، جو آزاد ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں یا اللہ کے فرمان کو مانیں، اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ کی ہدایات پہ چلیں یا نہ چلیں۔ اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو ان کی فری ول دی ہوئی ہے، آزاد منشا دی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کسی مخلوق کے پاس فری ول نہیں ہے۔ اور انہی دونوں کا امتحان ہے، اور انہی دونوں کا روز سزا اور جزا میں انہی دونوں کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کس نے کیا کیا۔ فری ول کی بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اگر کسی کے پاس فری ول نہیں ہے تو اس کا کیا حساب لینا؟ وہ تو اپنے مالک ہی نہیں تھا چیزوں کا۔ اللہ نے ہمیں مالک بنایا اس حد تک کہ ہم اپنی مرضی کا رستہ اختیار کر سکتے ہیں، اللہ کا رستہ، دین حق، راہ حق، یا ہم حزب الشیطان ہو سکتے ہیں یا برے رستے پہ جا سکتے ہیں، حزب اللہ ہو جائیں یا حزب الشیطان ہو جائیں۔ تو اللہ نے یہ ہمیں چوائس دی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح فرشتوں نے ایکسپیرینس کر لیا تھا کہ جب بھی فری ول آتی ہے اس کے ساتھ فساد آتا ہے اور اس کے ساتھ کشت و خون آتا ہے، خون بہا آتا ہے۔ جن یہ کر چکے تھے، اور فرشتے دیکھ چکے تھے کہ پہلے فری ول کے مالک مخلوق نے کیا کیا، تو ڈیفینیٹ اب یہ بھی یہی کرے گا، اور ڈیفینیٹ ایسا ہی ہوا۔ لیکن اللہ نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ یہاں پہ چیزوں کے نام سے مراد، ہم ہمیشہ اس کو چیزوں کے نام پہ لیتے ہیں، یہ چیزوں کے نام سے مراد چیزوں کے نام نہیں ہیں۔ عربی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے چیزوں کے نام کوئی چیز، ہر چیز کی فنکشنلٹی بتا دی، ہر چیز کا مقصد اور پرپز بتا دیا، فنکشن بتا دیا۔ اللہ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، ہر چیز کے نام کے ساتھ فنکشنز بتا دیے کہ کون چیز کس طرح آپریٹ ہوتی ہے، کیا چیز کیا ہے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا، کس کو؟ حضرت آدم کو۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور پھر کہا مجھ کو ان کے نام بتلاؤ۔ اگر فرشتوں کو کہا گیا فرشتوں کو سامنے چیزیں کر دی گئیں اور فرشتوں کو کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو اگر کوئی مسکنسیپشن پیدا ہوئی تھی پچھلے جملوں میں جب فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو فساد اور کشت خون کرے گا، تو یہاں پہ اس مقام پہ وہ غلط فہمی نکل گئی کہ فرشتوں کو نہیں پتہ جو اللہ نے نہیں بتایا۔ علم الغیب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کا جو آپ سے چھپی ہوئی ہیں خود سے پتہ ہو۔ اگر کوئی چیزیں آپ کو اللہ نے بتا دی ہیں تو وہ تو وحی ہو گئی، یا وہ نالج جو اللہ نے دے دیا عطائی علم ہے، اللہ نے عطا کیا، تو وہ عطائی علم کو علم الغیب میں نہیں رکھتے۔ علم الغیب صرف اللہ کے پاس ہے جو خود سے جانتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو۔ تو انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں صرف وہی پتہ جو تو نے سکھا دیا۔ بے شک تو ہی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ سو جب اس نے نام بتلائے تو اس نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کا، آسمانوں کی اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ نے آدم کو سارے نام اور فنکشن سکھا دیے چیزوں کے جو فرشتوں کو نہیں پتہ تھے۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ آدم تم سے افضل ہے، آدم کو میں نے افضلیت میں پیدا کیا ہے۔
باقی تمام مخلوقات میں سے وہ افضل ہے، فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتوں کو وہ چیزوں کے نام اور فنکشنز نہیں پتہ تھے جو آدم کو پتہ تھے۔ سکھائے کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا افضل۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو، اس گفتگو کے بعد اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوائے انہیں سجدہ کیا سب نے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا، پہلا کافر، کائنات کا پہلا کافر۔ کیوں؟ اس کی وجہ آ جائے گی یہاں پہ۔ وہی وجہ ہے جو فساد اور خون ریزی کی وجوہات تھیں جو فرشتوں نے کہا تھا، اس کی وجہ وہی ہے، فری ول، آزاد منش، فری ول۔ اچھا، یہاں پہ اس مقام پہ اگر قرآن کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جن جو ہے وہ فرشتہ تھا اور ابلیس شیطان ایک فرشتہ تھا، کیونکہ خطاب کچھ ایسا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ فرشتے اللہ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرتے، یہ ایک فری ول کا مالک ہی تھا جس نے خود سے تکبر کیا اور سوچا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اللہ کے ڈائریکٹ آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اچھا، یہاں پہ یہ جو فیل ہو رہا ہے ایسے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، تو ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ جن تھا۔ آگے پیچھے ہم پڑھیں گے، آگے پتہ چل جائے گا، کافی جگہ اس کا اللہ نے کلیئر کر دیا۔ اس سے ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے جو کہ بڑی ضروری ہے کہ آپ جس کے ساتھ رہیں، جو آپ کی کمپنی ہو، آپ ان میں سے کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ آپ اگر شیاطین کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ شیاطین میں سے کاؤنٹ ہوں گے۔ اگر آپ ایک اچھے بندے ہیں لیکن آپ کی محفل شرابیوں والی ہے، جواریوں والی ہے، تو آپ ان میں سے کاؤنٹ ہوں گے۔ جو جن کے ساتھ ہوگا ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پہ جب فرشتوں کو حکم کیا گیا کہ سجدہ کرو، تو وہ حکم جن ابلیس کے لیے بھی تھا، کیونکہ وہ جن ان کی کمپنی رکھتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، تو جو جس کے ساتھ ہوتا ہے ان میں سے کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے دوبارہ آگے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔